يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سے من وقار آج کی جمعہ کی نشست کے اندر ایک عام موضوع پر ہم گفتگو سماعت کریں گے جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ وہ موضوع ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ سوال یہ ہے کہ اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری کیسے ہے؟ زکوٰۃ تو مالدار لوگوں نے ادا کرنی ہے، جو غریب ہیں انہوں نے زکوٰۃ نہیں دینی، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم مالدار ہیں یا غریب ہیں؟ بعض لوگ مالدار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو غریب ہی تصور کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ علم آئے گا تو پتہ چلے گا کہ میں زکوٰۃ دے تو نہیں سکتا لیکن میں زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا۔ یہ علم آئے گا تو پتہ چلے گا کہ گھر کے کتنے افراد ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ علم آئے گا تو پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ واجب کیسے ہوتی ہے اور زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کن کن مالوں پر واجب ہوتی ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے اس سلسلہ میں ہم سے کوئی کوتاہی اور غلطی ہو رہی ہے اور ہم اللہ کے دربار کے اندر مجرم بنے ہوئے ہیں؟ اس لحاظ سے یہ علم سیکھنا، اتنی ساری معلومات ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اسے پتہ چلے کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، کس مال پر واجب ہوتی ہے، کتنی واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر شریعت نے کیا عذاب اور وعیدیں بیان فرمائی۔ آج جو ہماری پہلی نشست ہے اس کے اندر ہم قرآن کی کچھ آیتیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ حدیثیں اس عنوان پر سنیں گے جن کے اندر ملے جلے جملے آئیں گے، کچھ زکوٰۃ کی فضیلتیں ادا کرنے کی اور کچھ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وعیدیں، تاکہ جن لوگوں پر زکوٰۃ لازم اور ضروری ہے اور فرض ہے وہ اپنے آپ کو تیار کریں اور اس سے جان نہ چھڑائیں، بلکہ یہ مال کے حقوق میں سے ایک حق ہے اور اس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ادا نہیں کریں گے تو مجرم بن کر قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر پیشی ہوگی۔ جیسے عشر کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ ایک اکثریت ہے مسلمانوں کی جو عشر سرے سے دیتی ہی نہیں، پھر ایک طبقہ وہ ہے جو دینے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن تکے سے دیتے ہیں اور اندازے سے بغیر حساب کے، اور پھر بہت تھوڑے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو ایگزیکٹ حساب لگا کر جتنا اللہ کا حق بنتا ہے اتنا وہ غریبوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح زکوٰۃ کے سلسلے کے اندر بھی ہے کہ ایک مسلمانوں کی تعداد ہے جو زکوٰۃ دیتی ہی نہیں، سرے سے زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، مال ہے، زکوٰۃ لازم بھی ہے، واجب بھی ہے، اور آج کی نہیں ہے، بڑے زمانے سے ہے، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے۔
دوسرا مسلمانوں کا گروہ وہ ہے جو دیتے تو ہیں لیکن اندازے سے، تکے سے زکوٰۃ دیتے ہیں، ایگزیکٹ حساب لگا کر زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور بہت تھوڑے ایسے مسلمان ہیں جنہیں یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں ہم سے پکڑ ہوگی اور اس سلسلے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن پھر ہم تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ تو مال بھی ایک نعمت ہے، اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، یہ قیامت کے دن پھر بندے کو اللہ کے دربار کے اندر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آئیے میں پہلے کچھ آیات کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن کے اندر زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے عذاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل کیا گیا۔ سب سے پہلی آیت کریمہ اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، یہ مال ہے، سونا چاندی جمع کرتے ہیں یا نقدی مال جمع کرتے ہیں یا ان کے پاس تجارت ہے، کوئی بھی چیز ہے جو مال میں سے ہے، انہیں جمع کرنے کا، سیو کرنے کا، رکھنے کا شوق ہے، ان کے لیے قرآن حکیم نے ایک عذاب اور وعید بیان فرمائی۔ جمع کرتے ہیں اور ساتھ کیا نہیں کرتے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، مانا کیا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ سونا چاندی ان کے پاس ہے، مال تجارت ان کے پاس ہے، یہ میں ان چیزوں کے نام لے رہا ہوں جن پر زکوٰۃ واجب اور لازم ہوتی ہے۔ نقدی مال ان کے پاس ہے، سونا چاندی ان کے پاس ہے، مال تجارت، وہ کوئی تجارت کرتے ہیں، وہ ان کے پاس ہے، لیکن وہ اس پر اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے پیغمبر انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، انہیں بتا دو یہی مال تمہارے لیے وبال جان بنے گا، انہیں بتا دو یہی مال تمہارے دوزخ جانے کا سبب بن جائے گا۔ اب اللہ رب العالمین مزید ارشاد فرماتا ہے اس مال کے متعلق یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم، اللہ ارشاد فرماتا ہے جس دن اس سونے اور چاندی کو، اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، وہ مال جو جمع کر کے رکھا، سنبھال کے رکھا، اس کا حق ادا نہیں کیا، بدم حشر کے اندر اسے دوزخ کی آگ کے اندر تپایا جائے گا۔ اگر سونا چاندی ہے تو وہ تو ہے ہی تپانے والی چیز، اور اگر نقدی رقم ہے تو اسے سکوں کی صورت کے اندر کر کے تپایا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جوڑ کے رکھا تھا، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ مال جوڑنا یہ برا نہیں ہے، مال کا پاس ہونا یہ برا نہیں ہے، اس کی مذمت نہیں ہو رہی، مذمت اس کی ہو رہی ہے کہ مال پاس ہے پر اس کا حق نہیں دیا، مال جوڑا ہے پر اس کا حق ادا نہیں کیا، مختلف ہیلے بہانے کر کے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا۔ تو اب کہا جائے گا بزم حشر کے اندر اس مال کو دوزخ کی آگ کے اندر تپانے کے بعد پیشانیاں، کروٹیں، پیٹھیں داغی جائیں گی، اور پھر کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جس کی تم نے اپنے لیے جوڑ کے رکھا تھا، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اور اللہ فرمائے گا اب اپنے اس جوڑنے کا مزہ چکھو، یعنی تم نے مال اپنے پاس رکھا اور حق ادا نہیں کیا، فَذُوقُوا، اب ذائقہ لو ذرا اس کا، اور وہ مزہ کس طرح کا ہوگا، عذاب کی صورت کے اندر، آگ کی صورت کے اندر، اللہ کی پکڑ کی صورت کے اندر۔ تو دنیا کے اندر اگر بندہ خود ہی اپنا حساب برابر کر جائے تو یہ بہت اچھا ہے، وگرنہ حساب دینا بڑا مشکل ہے، اور قیامت کے دن جب حساب برابر کیے جائیں گے تو پھر اس کسوٹی اور معیار پر پورا اترنا یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی جس کے اندر ان لوگوں کی اللہ رب العالمین نے مذمت بیان فرمائی جن پر زکوٰۃ واجب ہے اور لازم ہے پر وہ نہیں ادا کرتے، مال جمع کر کے رکھتے ہیں، مائیں بہنیں بھی اس کے اندر آ گئی، سونا انہیں جمع کرنے کا شوق ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتی، مختلف ہیلے بہانے کر کے وہ اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیتی ہیں، کوئی کیا ہیلا کرتا ہے، کوئی کیا بہانہ کرتا ہے، لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے،
اور جب یہ کہا جائے کہ اس کا یہ حق بنتا ہے تو سوچ یہ ہوتی ہے یار اگر میں 10 سال یوں زکوٰۃ دیتا رہا یہ تو میری اصلی قیمت سے بھی بات اوپر چلی جائے گی. تو زکوٰۃ بہرکف دینی ہے. ہماری دانائی ہماری عقل مندی اس رستے کے اندر رکاوٹ بن سکتی نہیں. یہ ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. رب کائنات نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ تمہیں کون ہے جو روکتا ہے میری بارگاہ میں دینے سے کہ تم زکوٰۃ ادا نہ کرو, مال کا حق ادا نہ کرو. مال جوڑ کے رکھا ہے لیکن اسے پاک کرنے سے تمہیں کون روکتا ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں فقر کا اندیشہ دیتا ہے. یعنی یہ تمہارے اندر سوچ پیدا کرتا ہے غریب ہو جاؤ گے, محتاج ہو جاؤ گے, یہ تو سارا خرچ ہو جائے گا. اب ظاہر ہے جس بندے نے زکوٰۃ دینی ہے 10 یا 15 ہزار, اسے کوئی سوچ فکر نہیں ہے, وہ چپ کر کے اٹھائے گا اور مال پاک کر لے گا. اب جس سے زکوٰۃ دینی ہے 2, 4, 5 لاکھ, اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا ہائے میں تو مر گیا, یہ تو میری جمع پونجی ہے, میں نے تو اس پر بڑی محنتیں کی ہے, اب میں اسے کیسے دوں, اسے سوچ پیدا ہوگی. اب قرآن حکیم نے کہا کہ یہ سوچ تمہارے دل میں کون پیدا کرتا ہے کہ ہماری راہ میں مال دینے سے نقصان ہو جائے گا, فقیر ہو جاؤ گے, فقر آ جائے گا. یہ سوچ تمہارے ذہن میں شیطان پیدا کرتا ہے. اور سنیے میرے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان کے مبارک لفظ میں اسی آیت کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 3 باتوں پر مجھ محمد سے قسم لے لو, میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں. ان 3 باتوں میں سے ایک بات یہ تھی, فرمایا مال اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا, اللہ اس میں اضافہ فرماتا ہے. شیطان کہتا ہے کم ہو جائے گا, فقیر ہو جاؤ گے, غریب ہو جاؤ گے, فقر پڑ جائے گا اور تمہارے حال اچھے نہیں رہیں گے. یہ سوچ شیطان کی ہے جو تمہارے دل میں ڈالتا ہے. اور رحمان کے جو نمائندے ہیں نبیوں کی صورت کے اندر اور نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان مضبوط کر رہے ہیں, کہتے ہیں نا یہ فکر نہ کرنا کہ رب کی راہ میں دینے سے کمی آئے گی. نہیں, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب کی راہ میں دینے سے اللہ مال میں کمی نہیں کرتا, اللہ مال میں اضافہ فرماتا ہے. اچھا پھر دوسرا حصہ یہ شیطان کی آواز ہے, جن وہ کہتا ہے فقیر ہو جاؤ گے, غریب ہو جاؤ گے. ایک اللہ کی آواز بھی ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے. میری راہ میں مال دو بخشش دوں گا, میری راہ میں مال دو فضل عطا فرماؤں گا. اب کریم مالک کی اتنی بڑی کرم نوازی ہے, وہ سارے مال کا مالک ہے, مال ہے اسی کا, مال میں سے جس کا وہ حقیقی مالک ہے. ہمارا مال نہیں ہے, ہم مالک بعد میں ہیں, پہلے رب مالک ہے. ہمارے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے تو اس کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ. اس حقیقی ملکیت کے ہوتے ہوئے وہ یہ نہیں کہتا کہ 5 لاکھ میں سے 4 مجھے 2 لاکھ اپنے پاس رکھو, لاکھ میں سے 90,000 مجھے 10 اپنے پاس رکھو. نہیں, کتنی بڑی کرم نوازی ہے. کہا لاکھ ہے میرا ہی, مالک میں ہی ہوں, لیکن ایسا کرو 2500 روپیہ لاکھ میں سے وہ میری راہ کے اندر دے دو, 97,500 روپیہ اپنے پاس رکھو. میں کیا کروں گا جب 2500 میری راہ میں دو گے نا, میں تمہارے 97,500 کے اندر برکت پیدا فرما دوں گا. کتنی بڑی, وہ خود کہہ رہا ہے میں وعدہ کرتا ہوں تم سے بخشش کا, فضل کا, میں تمہیں بڑھا کے دوں گا, برکت آئے گی, رحمت آئے گی, اور اس کے اندر کمی بالکل نہیں ہوگی. اس سلسلہ کے اندر بے شمار حدیثیں ہیں. آخری آیت ہم سنتے ہیں پھر حدیثوں کی جانب ہم بڑھتے ہیں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اے محبوب ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کرو جس کے ساتھ انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو اور ان کے لیے دعائے خیر فرماؤ. یعنی بتایا گیا کہ ان کے جو مال ہیں انہیں پاک کرنے کے لیے ان سے زکوٰۃ وصول کرو, انہیں طاہر کرنے کے لیے ان سے زکوٰۃ وصول کرو. زکوٰۃ وصول ہوگی مال پاکیزہ ہو جائے گا, طاہر ہو جائے گا. مال تو پہلے ہی پاکیزہ ہوتا ہے, حلال کا ہے تو پاکیزہ ہی ہے, لیکن یہ جب حق نہ دیا جائے تو پھر یہ پاکیزہ نہیں رہتا, پھر
اس کا جو طائر ہونا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ نقدی مال تھا، مال تجارت تھا، سونا چاندی تھی، اس نے اپنے مال کا حق ادا کر دیا، آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ایک بندے نے آ کے سوال کیا تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من ادى زکاۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، جس نے مال کی زکوٰۃ دے دی اللہ نے سارا شر اس سے دور کر دیا۔ شر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب بندہ رب کے دربار کے اندر مال جو فرض درجے کا ہے وہ ادا کرتا ہے۔ اب یہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، صرف فضیلتیں اس لیے بیان ہو رہی ہیں تاکہ ذہن بنے، تاکہ بخل کی بیماری کا علاج ہو سکے، تاکہ کل قیامت کے دن بندہ یہ نہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں دیتا اگر مجھے پتا ہوتا۔ تو یہ فضیلتیں اس لیے بیان ہو رہی ہیں۔ تو بندے نے پوچھا، یا رسول اللہ، جس نے زکوٰۃ کا مال ادا کر دیا آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے زکوٰۃ دے دی رب نے شر اس سے دور کر دیا۔ بے شمار شر ہوتے ہیں، ان بے شمار شر میں سے ایک شر یہ ہے کہ دنیا کے اندر لوگ شیطان کے چنگل کے اندر پھنس جاتے ہیں، شیطان انہیں لوٹتا ہے، تباہ کرتا ہے، دوزخ کا رستہ ان پر کھول دیتا ہے اور جنتی رستے کے درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو مال کی زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو شیطان کے عملوں سے حفاظت عطا فرماتا ہے، اس سے برائی کا شر دور ہو جاتا ہے اور اللہ اپنی راہ کے اندر اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ جنتی راستوں کے اوپر چل سکے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ اگر چاہتے ہو تمہارا مال محفوظ ہو جائے بدمِ عشر کے لیے، قیامت کے دن کے لیے، رب کے دربار سے اجر اس مال کی وجہ سے تمہیں ملے، یہ مال تمہاری پکڑ کا سبب نہ بنے، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسا کرو، زکوٰۃ دے کے اپنا مال محفوظ کر لو۔ زکوٰۃ ادا کرو گے مال محفوظ ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے، مثلا اس کا شر تمہیں نہیں پہنچے گا، اس مال کی وجہ سے تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، اس مال کی وجہ سے کل قیامت کے دن تمہیں دوزخ کے اندر نہیں ڈالا جائے گا، یہ حفاظت ہے۔ چاہتے ہو مال وبال نہ بنے، چاہتے ہو مال پکڑ نہ بنے، چاہتے ہو مال دوزخ جانے کا سبب نہ بنے، تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ایسا کرو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کریم تمہارے مالوں کی حفاظت کرے گا۔ اور دوسری بات، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، فرمایا صدقہ دے کر اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ جو پہلے حصہ تھا وہ ہے فرضی زکوٰۃ، یعنی جو مال پر زکوٰۃ لازم فرض ہے دینی ہے، جس پر لازم ہے اس نے دینی ہے، نہ دینے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ یہ جو دوسرا ہے یہ نفلی کام ہے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے اور یہ سمجھ رہے ہو کہ اس بیمار کا علاج نہیں ہو رہا اور شفا دور ہے، بندہ صحت یاب نہیں ہو رہا، تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا پھر ایسا کرو، رب کی راہ کے اندر صدقہ دو، اللہ تمہارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے گا۔ بلکہ یہ جو صدقے کا کنسپٹ مسلمانوں کے اندر ہے کہ بیمار ہونے کے بعد صدقہ دینا ہے، یہ کنسپٹ اتنا اچھا نہیں ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا صدقہ دیا کرو، لازمی دیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی بھی کوئی آفت، بیماری صدقے کو پھلانگ کر آگے نہیں جا سکتی، یعنی جب صدقہ دو گے تو اللہ ان آزمائشوں تمہیں محفوظ فرما لے گا۔ یعنی یہ عادت کے اندر ڈالنا چاہیے کہ ہر مہینے ہر چڑھتے سورج کے ساتھ کچھ نہ کچھ نفلی صدقات یہ بھی دینے چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں یہی ہے کہ بالکل جب آخری حد بندے کی آ جاتی ہے لوگ اس وقت اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ تو اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی۔ اور تیسرے نمبر پر وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصیبتوں کا مقابلہ رو رو کر دعاؤں کے ذریعے کیا کرو۔ جب تم پھنس جاؤ، یہ سمجھو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اندھیرا نظر آ رہا ہے،
تو پھر مسلح بچھا کر رات کی تنہائی کے اندر رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے آنسو بہاؤ اور دعا مانگو، اللہ اس مصیبت سے نکلنے کا رستہ عطا فرمائے گا۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے، جب بندہ پریشان ہوتا ہے وہ اپنی پریشانی دوستوں سے شیئر کرتا ہے، وہ اپنی پریشانی رشتہ داروں سے شیئر کرتا ہے، وہ اپنی پریشانی گھر والوں سے شیئر کرتا ہے، لیکن مالک سے اپنی پریشانی شیئر نہیں کرتا۔ وہ رب جس نے مصیبتوں کے رخ بدلنے ہیں، وہ رب جس نے امتحانوں سے نکالنا ہے، وہ رب جس نے آزمائشوں سے نکلنے کا رستہ پیدا کرنا ہے، بندہ اس کی طرف رجوع نہیں کرتا، دنیاوی اسباب تلاش کرتا ہے۔ اس کو ملا تو میں پریشان ہوں، دوسرے کو ملا تو میں پریشان ہوں، اور وہ بندہ جو اپنی پریشانیوں کو اس رب کے دربار کے اندر پیش کرتا ہے جو پریشانیاں دور کرنے والا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کے رستے پیدا فرما دیتا ہے۔ جسے رب سے مانگنا آ گیا، اور دیکھیے نا اس نے کوئی پابندی نہیں لگائی، اس سے پہلے کے قانون کچھ اور ہیں، لیکن اس امت کے لیے قانون کیا ہے؟ جو بھی آئے مسلح بچھا کر رب سے مانگنا چاہے اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ پابندی نہیں ہے، مسجد کا امام آئے، خطیب آئے، مفتی آئے، پیر آئے، محدث آئے، کوئی نبی آئے، نہیں، پابندی نہیں ہے۔ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے فرمایا وہ آئے، اس کی کیٹاگری کچھ بھی ہے، وہ یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، بہت اونچا ہے، جیسا بھی ہے، اپنے مالک کے دربار میں آئے گا، جب ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ اس کی بپتا کو سن لے گا۔ بلکہ اس پر امام رازی کا ایک کلام ہے، جب ہم اللہ کے دربار میں یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، ہمیں کیا ملے گا یہ بات کی بات ہے، ہم نے کیا مانگنا ہے یہ بات کی بات ہے۔ جب ہم یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہی رب اپنے بندے پہ اتنا مہربان ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں میں اپنی ایک رحمت ڈال دیتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں یہی فلسفہ ہے کہ ہم جب دعا کر کے فارغ ہوتے ہیں، ہاتھ ہم سینے پہ نہیں مارتے، ہم جب دعا کر کے فارغ ہوتے ہیں ہاتھ ہم بازوؤں پہ نہیں مارتے یا چھوڑ نہیں دیتے، جب ہم دعا کر کے فارغ ہوتے ہیں ہم اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر ملتے ہیں، یوں وہ رحمت جو ہمارے ہاتھوں میں پڑی ہے ہم اسے چہرے پر لگانا چاہتے ہیں، اس رحمت کا حصہ ہمارے چہرے کو میسر آ جائے۔ بارکاف یہ میں نے تیسرا جملہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مصیبتیں گھیر لیں، آفتیں آ جائیں، بلائیں آ جائیں، تو پھر مسلح بچھا کر آہوزاریاں کر کے رب سے دعا مانگو، اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے متعلق ایک کلام یہ بھی ارشاد فرمایا۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ دی گئی ہے وہ کنز نہیں ہے۔ یہ کنز کیا ہے؟ جو میں نے ابتدا کے اندر آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضۃ، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، کنز مین خزانہ، مال و دولت جمع کر کے رکھتے ہیں کسی بھی صورت کے اندر، فرمایا جس بندے نے زکوٰۃ ادا کر دی یہ کنز نہیں ہے، وہ مال محفوظ ہو گیا، اس مال کی وجہ سے اس کی پکڑ نہیں ہے، وہ لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، اربوں میں، اگر اس کا حق دے دیا ہے، میں نے پہلے ہی عرض کیا مال جمع کرنا یہ برا نہیں ہے، اس کی مذمت نہیں ہو رہی، مال جمع ہے اور حق نہیں ادا ہو رہا اس کی مذمت ہو رہی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کنز نہیں اگرچہ ساتوں زمینوں کے نیچے دفن ہو، اور ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی وہ اگر سامنے بھی پڑا ہے وہ کنز ہے، کنز مین وہ پکڑ کا سبب ہے، اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی، اور کس صورت میں ہوگی؟ میرے محبوب کریم الاسلام ارشاد فرماتے ہیں یہی مال بندے کے گلے کے اندر گنجے سام کی صورت کے اندر ڈالا جائے گا، ایک اژدہا ہوگا، اس صورت جتنا مال ہے جو اس نے جمع کیا اور حق ادا نہیں کیا یہ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور یہ مال کیا کہے گا اسے؟ انا کنزوں کا، انا مالوں کا، اسے ڈسے گا، بدن حشر میں یہ بندہ آگے آگے بھاگے گا تو یہ مال اسے کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس بندے کو صحیح تو کہا تھا کہ جس نے زکوٰۃ ادا کر دی اس نے شر اپنے آپ سے مال کا دور کر لی، اور جس نے زکوٰۃ ادا نہ کی یہ شر بدن اثر کے اندر اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اس کے عذاب کا سبب بن جائے گا، اس کے دوزخ میں جانے کا سبب بن جائے گا۔
میرے محبوب کریم علیہ السلام کے دربار کے اندر ایک اعرابی حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل ارشاد فرمائیں۔ اس طرح کی جتنی وصیتیں ہوتی ہیں پوری امت کے لیے ہوتی ہیں، امت کے لیے عام ہوتی ہیں، بندہ ایک سامنے ہوتا ہے لیکن تمام امت کے لیے اس کے اندر اسباق موجود ہوتے ہیں۔ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل ارشاد فرمائے، میں اسے بجا لاؤں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں، کوئی ایسا عمل مجھے بتائیں میں کروں تو میں جنت چلا جاؤں۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے سب سے پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سجدے کے لائق ایک ہی ذات ہے جسے رب کی ذات کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، خالص ہو کے رب کی عبادت کرنا۔ اور دوسری بات فرض نمازیں ادا کرنا۔ میں نے بارہا یہ جملہ بولا کہ فرائض ادا کرنے ہی کرنے ہیں، یہ کسی صورت میں معاف ہو سکتے۔ آپ دنیا سے تشریف لے جائیں، آپ کے پچھلے آپ کے لیے دعا کا اہتمام کریں، اس دعا کے ذریعے صغیرہ گناہ تو چلے جائیں گے، اور اگر آپ یہ کہیں جو نمازوں کا بوجھ لے کے جائیں گے وہ چلی جائیں گی، بالکل نہیں۔ جو زکاتیں نہیں ادا کی وہ چلی جائیں گی، بالکل نہیں۔ جو حج نہیں کیا وہ چلا جائے گا، بالکل نہیں۔ فرض کی شان یہی ہے، یہ ادا کرو تو ادا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس وہم کے اندر مبتلا ہیں یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور شیطان نے ذہنوں کے اندر داخل کیا کیا ہوا جی میں چلا جاؤں گا تو میرے پچھلے میرے لیے اتنا اہتمام کریں گے، میری تو جان چھوٹ جائے گی۔ جی صغائر کے اندر تو ہے لیکن فرائض اس کی اہمیت ہے، یہ ادا کرنے سے ادا ہوگا۔ اور میں اکثر یہ جملہ بولا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پچھلوں پہ نہ چھوڑ کے جانا، وہ بے چارے ہیں، وہ اپنا نہیں ادا کر رہے، آپ کا کیا ادا کریں گے؟ وہ اپنے آپ کو دوزخ سے بری کرنے کے موڈ میں نہیں، آپ کو کیسے کروائیں گے؟ لہذا ہر بندہ اپنے حصے کا سبق خود پڑھ کے جائے، اپنے حصے کا کام خود کر کے جائے، کسی پہ نہ چھوڑ کے جائے۔ چونکہ یہ دنیا بڑی روشن ہے، یہاں لوگ دفن کر کے آتے ہیں اور 15 دن کے بعد بھول جاتے ہیں، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، کوئی کسی کے لیے فکر نہیں کرتا، کوئی کسی کے لیے راتوں کو اٹھ کے روتا نہیں ہے۔ وہ جو قبر کے اندر لیٹا ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے، جو لے کے گیا ہے اس کسوٹی کے اندر اسے تولا جائے گا۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس بندے کو وصیت کی عبادت رب کی کرنی ہے، اور ساتھ خاص کر کے عبادت میں سے عبادتیں بے شمار ہوتی ہیں، خاص کر کے کہا فرائض جو نماز ہے اس کی پابندی کرنی ہے۔ کوئی صحابی بھی ایسا نہیں جو بے نمازی تھا۔ ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں یار باقی سب کچھ ہمیں کو یہ نہ کہنا نماز، باقی ہم سارے کام کر لیں گے، نماز یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ لیکن جناب علی اس کے بغیر کسی بھی عبادت کا کوئی فائدہ، یہ بنیاد ہے۔ میں بنیاد کیسے چھوڑ دوں؟ یہ مسجد تعمیر ہے، اس کی بنیاد نکال دو، مسجد رہے گی؟ یہ ایک دم گر جائے گی۔ پورے کا پورا دین اس کی بنیاد ہی نماز ہے، اللہ کے دربار میں سجدہ ہے، نماز نکال دو پھر اس کے علاوہ جو مرضی کرو پھر۔ اچھا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس اعرابی کو پہلی وصیت یہی ارشاد فرمائی جو کیا کہنا چاہتا تھا؟ حضور میں جنت جانا چاہتا ہوں۔ تو جسے یہ طلب ہے میں جنت جاؤں تو اسے جنت والا کام بھی تو کرنا چاہیے۔ جنت جانے کے لیے جو راستہ رسول اللہ نے دیا وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب بندے کا خواب تو یہ ہے، اس کی تمنا تو یہ ہے جیسے ہی میں مروں تو رسول اللہ کا چہرہ میرے سامنے آ جائے، جیسے ہی میں مروں میرے گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالے جائیں، جیسے ہی میں مروں قبر کے اندر فرشتے میرا استقبال کریں، جیسے ہی میں مروں میرا کفن جنتی کفن میں بدل جائے۔ خواہشیں تو اس کی یہ ہیں، لیکن یہ راستہ جس طریقے سے ملتا ہے یہ اس راستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتا ہے نا ادھر میں نے نہیں آنا، باقی خواہش میری یہی ہے۔ تو جو بندہ جو خواہش کرتا ہے نا اسے خواہش کے مطابق عمل بھی تو کرنا چاہیے۔ خواہش جنت جانے کی ہے، اور رسول اللہ طریقہ کیا دے رہے ہیں؟ 5 نمازوں کی پابندی۔ ایک بندہ آ کے سوال کرتا ہے حضور جنت جانا چاہتا ہوں، اگر نماز ضروری نہ ہوتی تو رسول اللہ نام ہی نہ لیتے، یہ کام کرو جنت چلے جاؤ گے۔ نماز ضروری تھی، لازم تھی، فرض تھی۔ اچھا پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، اور دوسری بات فرمایا اگر مالدار ہو تو زکوٰۃ ادا کرو۔ 2 چیزیں، نماز، دوسرے نمبر پر زکوٰۃ۔ اگر مالدار ہو، مالدار نہیں تو کوئی بات نہیں، لازم نہیں ہے، لازم اسی پہ ہے جو مالدار ہے۔ مالی جتنے حقوق بنتے ہیں فقط صاحب مال پہ لازم ہے، جو صاحب مال نہیں ہے
اس سلسلے کے اندر اسے کوئی ٹینشن نہیں۔ تیسرے نمبر پر 2-4 دن کے بعد جو ماحول ہمارے پاس آنے والا ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جب تم رمضان پالو تو رمضان کے روزے رکھو۔ 3 چیزوں کو اکٹھا کیا۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، سال کے بعد، یہ روز کی عبادت ہے ہی نہیں، رمضان میں سال کے بعد روزے بھی رکھ لیے، نمازیں بھی پڑھ لی، پورے 11 مہینے کے حاضر رہے۔ ان سے پوچھئے 11 مہینے کیا رب آپ کا رب نہیں تھا؟ 11 مہینے کیا اس کی دی ہوئی نظر سے آپ نے دیکھا نہیں تھا؟ 11 مہینے کیا اس کی دی ہوئی زبان سے آپ نے بولا نہیں تھا؟ 11 مہینے کیا اس نے آپ کو جوانی کی رونق نہیں دی تھی؟ 11 مہینے کیا اس کی نعمتیں آپ نے ایک ایک سانس کے اندر استعمال نہیں کی؟ جواب آئے گا جی کی ہیں۔ تو کیا حق یہ تھا کہ صرف 11 مہینے کے بعد 1 مہینے میں آ جائیں؟ میرے محبوب پوری ترتیب سے نماز روز کا سلیبس ہے، زکوٰۃ سال کے بعد کا سلیبس ہے، رمضان کے روزے سال کے بعد 1 مرتبہ، یہ سلیبس ہے۔ میرے محبوب نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا تو اس بندے نے یہ وصیت لی اور اٹھ پڑا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم، رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں کروں گا، 5 گانا نماز پابندی سے پڑھوں گا، میں مالدار بھی ہوں، زکوٰۃ بھی دوں گا، رمضان کے روزے بھی رکھوں گا۔ اب جب وہ بندہ چلا گیا نا تو رسول اللہ نے ایک کلام ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من آل الجنہ فلینظر الی ھذا، فرمایا جس بندے نے دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے وہ اس بندے کی دیدار کر لے۔ یہ میرے پاس آیا ہے، میں نے اسے ایک سلیبس دیا ہے، 5 گانا نماز، مالدار ہو تو زکوٰۃ،